السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم احمد فراز کی غزل جو کہ او لیول اردو کے نصاب میں شامل ہے، غزل نمبر 1 کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی تشریح آپ کی نظر کروں گی۔ سب سے پہلے ہم غزل کا پہلا شعر ملاحظہ کرتے ہیں۔ تم بھی خفا ہو، لوگ بھی برہم ہیں دوستو، اب ہو چلا یقین کہ برے ہم ہیں دوستو۔ احمد فراز کی اس غزل کے پہلے شعر میں احمد فراز ہمیں شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بقول احمد فراز کے ہمارا معاشرہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ حق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کا ساتھ دینا گوارا نہیں کرتے اور عموماً ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ بقول احمد فراز میرے دوست احباب اور حتیٰ کہ میرا محبوب بھی مجھ سے نالاں ہے، مجھ سے خفا ہے، اور وہ میری حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے، میری ہمت کو داد دینے کے بجائے میری حوصلہ شکنی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بقول احمد فراز کے حق کے ساتھ کھڑے رہنا آسان قدم نہیں ہے۔ تمام لوگ ایسے لوگوں کو جو کہ سچائی کا ساتھ دینے والے ہوں اور باطل کے خلاف کھڑے رہتے ہوں، ایسے لوگوں کو ہمیشہ معاشرہ تنہا کر دیتا ہے، اکیلا کر دیتا ہے، اور کچھ احمد فراز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جس کا شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ اپنے دوست احباب کے حوالے سے اور محبوب کے حوالے سے ہمیں طنز کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ دوستی کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے اس مرحلے پر میرا ساتھ دینا گوارا نہیں سمجھتے یا میرے ساتھ نہیں کھڑے۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے کا مفہوم اب ہو چلا یقین کہ برے ہم ہیں دوستوں۔ احمد فراز کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں جب سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، سب مجھے خفا ہیں، سب مجھ سے نالاں ہیں، تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید مجھ میں ہی کوئی برائی ہے یا مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص مجھ سے ناراض اور خفا ہے، ہر شخص نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اب دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کس کو ہمارے حال سے نسبت ہے کیا کہیں، آنکھیں تو دشمنوں کی بھی پرنم ہیں دوستو۔ اس شعر میں احمد فراز اپنے دلی کیفیات کی ترجمانی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ احمد فراز اپنے حالت کو یہاں پہ جو ہے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ احمد فراز اپنے لوگوں کے لیے ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں، ان کو حق دلانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، ہر لمحہ اپنی عوام یا اپنے لوگوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ تو ان کی اس وجہ سے وہ جس حالت میں ہیں یا جس دکھ میں یا جس کرب میں مبتلا ہیں، اس حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے دوست جو ہیں ان کی تو آنکھیں پرنم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کی آنکھیں بھی پرنم ہیں، یعنی دوست اور دشمن دونوں ہی آنسو بہا رہے ہیں احمد فراز کی اس حالت پر۔ عزیز طلبہ، دوستی اور دشمنی کا فرق ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دکھی ہو تو اس کے دوست بھی دکھی ہوتے ہیں، تاہم دشمن اس حالت کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر صورتحال اس کے برعکس بیان کی گئی ہے۔ احمد فراز کی یہ حالت دیکھ کر ان کے دوست اور دشمن دونوں ہی افسردہ نظر آتے ہیں۔ یہ شعر پچھلے شعر سے جو ہے پیوستہ ہے۔ اس شعر میں اسی بات کا ذکر ہے جیسا کہ پہلے احمد فراز کے حوالے سے بات کی گئی، وہ اپنے لوگوں کے لیے ہر لمحہ فکر مند رہتے ہیں، مظلوم پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، جس پر ان کے دوست احباب حتیٰ کہ محبوب بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا اور ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ یہاں اسی بات کو انہوں نے آگے بڑھایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے
کہ دوست اور دشمن دونوں ہی بظاہر میرے لیے افسردہ ہیں، میرے غمخوار بنے ہوئے ہیں۔ تو احمد فراز کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اس وقت ان کا دوست اور دشمن کون ہے، کیونکہ دونوں ہی اس کے اس حالت پر دکھی ہیں، غم زدہ ہیں۔ اگلا شعر ملاحظہ کریں۔ اپنے سوا ہمارے نہ ہونے کا غم کسے، اپنی تلاش میں تو ہم ہیں دوستو۔ اس شعر میں احمد فراز زمانے کی خود غرضی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے اس شعر میں دراصل ہمارا معاشرتی نظام اور ہماری اخلاقی کردار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوہرا معیار قائم ہو چکا ہے۔ ہر شخص اور ہر فرد مختلف قوموں میں، طبقات میں، ذات پات میں اور خاندانوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنی ذات، اپنی قوم، اپنے فرقے کے متعلق فکر مند رہتا ہے۔ کوئی بھی اجتماعی ترقی کی طرف نہیں بڑھتا۔ ہمارے معاشرے سے اجتماعی ترقی کی سوچ دراصل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر فرد اپنی ذات یا اپنی قوم کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل حل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہاں پر دراصل شاعر ایک تو اپنے متعلق بات کر رہا ہے، اپنی تلاش میں تو ہم ہیں دوستو، ساتھ ساتھ وہ اپنے جیسے اور بہت سے بے بس اور مجبور اور لاچار لوگوں کا ذکر کر رہا ہے اور ان کی ترجمانی کر رہا ہے، جنہیں معاشرے نے بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ معاشرہ ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو ایسے لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں اس شعر کے ذریعے، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے قوموں یا اپنے گروہوں یا اپنے طبقات میں اس قدر بٹے ہوئے ہیں، اس قدر محو ہیں کہ وہ اپنے مسائل سے نکل کر باہر سوچ ہی نہیں رہے، اپنے فرقے سے نکل کر باہر عوام کے متعلق جو کہ بے بس ہے یا لاچار ہے، مجبور لوگ ہیں، ان کے متعلق کوئی نہیں سوچ رہا۔ انہیں سب نے ایک طرف کر دیا، سب نے انہیں تنہا کر دیا، اور وہ کسی میلے میں، جیسے میلے کی بھیڑ میں کوئی شخص کھو جاتا ہے، اس طرح وہ زندگی کے اس میلے میں کھو گئے ہیں۔ اپنی تلاش میں تو ہم ہیں دوستو، یعنی اس بھیڑ میں کھو گئے ہیں اور انہیں خود کی تلاش ہے۔ شاعر یہاں پہ اپنی بات تو کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے جیسے ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہے جنہیں معاشرے نے تنہا کر دیا، جن کا ساتھ اس وقت کوئی نہیں دے رہا۔ یہ تمام لوگ اس وقت بالکل بے بس، لاچار اور مجبور ہیں۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ آج شام ہی سے ہے دل بھی بجھا بجھا، کچھ شہر کے چراغ بھی مدھم ہیں دوستو۔ اس شعر میں احمد فراز اپنے دل کی اداسی کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کے بقول چونکہ ان کا دل بہت اداس ہے، بہت غم زدہ ہے، بہت دکھی ہے، افسردہ ہے، اور دل کے اداس ہونے سے اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کی فطرت کا یہ حصہ ہے کہ انسان کا اگر دل اداس ہو، غم زدہ ہو، تو اسے باہر کا ماحول بھی افسردہ اور غم زدہ دکھائی دیتا ہے، باہر کا ماحول بھی جو ہے سوگوار نظر آنے لگتا ہے۔ کچھ آج شام ہی سے ہے دل بھی بجھا بجھا، یہاں دل کے بجھنے کا مطلب دل کی اداسی ہے۔ کچھ شہر کے چراغ بھی مدھم ہیں دوستو، یعنی شہر کے چراغ کو مدھم دکھا کر احمد فراز اپنے دل کی اداسی کو بیان کر رہے ہیں، کہ یعنی دل کی اداسی کو بیان کرتے ہوئے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب دل اداس ہو یا دل بجھا بجھا ہو تو شہر کی رونقیں بھی ماند لگنے لگتی ہیں، مدھم لگنے لگتی ہیں۔ اور یہاں بڑے خوبصورت انداز میں احمد فراز شہر کی رونقوں کو ماند دکھا کے یا مدھم دکھا کر دل کی کیفیت جو ہے اس کی بڑے خوبصورت انداز میں تصویر کشی یا منظر کشی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت کا خاص حصہ ہے کہ جب انسان کا دل خوش ہو تو اسے باہر کا ماحول جو ہے وہ بھی بڑا خوشگوار محسوس ہونے لگتا ہے، اسے ہر چیز رقص کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے،
ہر جگہ اسے رونق ہی رونق محسوس ہوتی ہے، چونکہ وہ دل سے خوش ہے، اس کا دل خوش ہے۔ تاہم اگر دل میں اداسی ہے یا دل میں غم ہے تو انسان کو باہر کی دنیا بھی اداس یا سوگوار نظر آنے لگتی ہے۔ احمد فراز جب اپنے معاشرتی مسائل کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، جب سماجی رویوں کی طرف دیکھتے ہیں، یا جب اپنے لوگوں پر ہونے والے ظلم اور جبر پر آنسو بہاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر جو ہے غم زدہ یا دکھی ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ احمد فراز کو اپنے محبوب کی بے رخی یا اس کا جو تلخ رویہ ہے وہ بھی سہنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں احمد فراز ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے ان کا دل بڑا افسردہ، بڑا غمگین جو ہے وہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی دل کی اس اداسی یا کیفیت کو یہاں اس شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ ان تمام وجوہات کی بنا پر ان کا دل اداس ہے، اس لیے انہیں شہر کے چراغ بھی مدھم دکھائی دے رہے ہیں، شہر کی رونقیں ان کے لیے ماند پڑ گئی ہیں۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اس شہر آرزو سے بھی باہر نکل چلو، اب دل کی رونقیں بھی کوئی دم ہے دوستو۔ اس شعر میں احمد فراز جو ہیں وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، یہ ایک عارضی پناہگاہ ہے، ایک عارضی امتحان گاہ ہے۔ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والا، اس لیے ہمیں اپنی خواہشات کو بھی محدود کر لینا چاہیے، یا ہمیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل انسان کا دل جو ہے وہ خواہشات کا گھر ہے۔ انسان کے دل میں ہزاروں خواہشیں جنم لیتی رہتی ہیں، تو بقول شاعر کے اگر ہماری زندگی میں کچھ ایسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو پائیں تو ہمیں اس پہ غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، افسردہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس جہان فانی سے کوچ کر جانا ہے، اور وہ خواہشات جو ہماری پوری ہو چکی ہیں یا وہ خواہشات جو ادھوری رہ گئی ہیں، ہم سب کے سب وہ خواہشات یہیں اس دنیا میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں جو کہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ سب کچھ صحیح فراز پر اتنا ضرور ہے، دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں دوستو۔ اس شعر میں احمد فراز اپنے جیسے لوگوں پر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا اس شعر میں فراز، اور یہاں پر وہ اپنا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھ جیسے حساس، مجھ جیسے سچی محبت کرنے والے، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنے والے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ، یا ایسے لوگ جو کہ بہت حساس ہیں، جو دوسروں کے کام آنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی معاشرے میں بہت کمی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، جو دوسروں کی مشکلوں کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ جن سے ان کے دوست، احباب اور عزیز و اقارب اور حتیٰ کہ محبوب تک ناراض ہو، جو بالکل تنہا ہوں اور پھر بھی وہ حق کا ساتھ دینے سے جو ہے جھجکتے نہیں، تو ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی احمد فراز جو ہے وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بہت کمی ہے جو دوسروں کے لیے ہر لمحہ فکر مند رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس غزل کی تشریح بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔